حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارے دین اسلام میں ہماری شریعت محمدیہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی، انسانی جان اور صحت کی بڑی اہمیت ہے، اور انسانی جان اور صحت و تندرستی کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو احتیاطی تدابیر اپناؤ، احتیاط برتو۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں پڑنے سے بچاؤ۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام جائز اور شرعی اسباب اور تدابیر کو اختیار کریں جن سے اللہ کے حکم کے بعد انسانی جانوں اور صحت و تندرستی کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں انسانی جان اور صحت و تندرستی کی حفاظت کی خاطر ارشادات، تعلیمات اور ہدایات دی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور احادیث اس بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان چیزوں کا صحیح استعمال کرو قبل اس کے کہ وہ چیزیں چھن جائیں، ان چیزوں سے محروم ہو جاؤ۔ جب تک وہ چیزیں تمہارے پاس ہیں ان کی قدر کرو، ان کو غنیمت جانو، ان کی قیمت سمجھو اور ان کا صحیح استعمال کرو، ان کی حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، اور فرمایا وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، اور فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت و تندرستی کو مرض اور بیماری آنے سے پہلے، اور فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غربت آنے سے پہلے، اور فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت اور فرصت کے اوقات کو مشغولیت اور مصروفیت آنے سے پہلے۔ ان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرستی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی حفاظت کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ ایسی چیزوں میں استعمال کرو جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فائدہ پہنچائے۔ ایسی چیزوں میں استعمال کرو کہ جن سے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو اور انسانیت کی خدمت اور فائدہ ہو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کوتاہی کے شکار ہیں، دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، خسارہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، تندرستی اور فرصت۔ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، خسارہ اٹھا بیٹھتے ہیں اور کوتاہی برتتے ہیں، یعنی صحت اور تندرستی کی قدر نہیں کرتے، فرصت اور فراغت کے اوقات کی قدر نہیں کرتے، ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کی حفاظت نہیں کرتے، ان کو برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور تندرستی کو ایک نعمت قرار دیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں صحت کی، جان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ تم میں سے جس کے پاس امن و امان کی دولت حاصل ہو، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو صبح کرے تو وہ امن و امان میں ہو، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنی جگہ پر امن اور امان کی حالت میں ہو، اور معافن فی جسدہ، اور صحت اور تندرستی کی نعمت میں ہو، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس اس دن کی روزی موجود ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جن کے پاس یہ تین نعمتیں موجود ہوں، امن و امان، صحت و تندرستی اور روزی روٹی، جو ان تین حالتوں میں صبح کرے تو گویا کہ اس کے قدموں میں ساری نعمتیں، ساری بھلائیاں جمع کر دی گئی، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور تندرستی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اس کی قدر کو سمجھنے کی تلقین کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصبح وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی بیماری کے لیے اپنی صحت کا استعمال کرو، یعنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو اور اپنی زندگی میں ہی موت کی تیاری کر لو۔ تو صحابی جلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو نصیحت کی اس میں اس کی بھی نصیحت ہے، صحت اور تندرستی کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے نصوص ہیں قرآن و حدیث میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جان اور انسانی صحت اور تندرستی کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے، یہ ایک امانت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک نعمت ہے، لہٰذا اس کی قدر جاننی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ تمام اسباب اور تدابیر ضرور اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں ان چیزوں کی حفاظت میں ہمیں مدد ملے، اور ان تمام اسباب اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے انسانی جان یا صحت و تندرستی خطرے میں پڑ جائے۔ محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے ان نصوص کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا کہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، خاص طور سے وہ جن کی حالات کے اوپر اور خبروں کے اوپر نظر ہے، کہ کورونا وائرس کی وبا ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ رپورٹ کے مطابق دوبارہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے یہ وبا، اور اس لیے مختلف ملکوں میں اور مختلف حکومتوں کی طرف سے پھر سے وہ تمام احتیاطی تدابیر اور اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جو اس سے پہلے بار بار آ چکی ہیں۔ مملکت سعودی عرب کی طرف سے بھی، یہاں کی وزارت برائے اسلامی امور کی طرف سے بھی ہدایات آئی ہیں اور تعلیمات آئی ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو بھی اقدامات اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے
جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ چنانچہ جو تعلیمات اس سے پہلے بھی آئی تھیں پھر آئی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس لیے کہ یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اپنی انسانی جان اور صحت و تندرستی کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جیسا کہ آیتیں اور حدیثیں پڑھی گئی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ کہ حکومت کی طرف سے بھی تعلیمات آئی ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر جانتے ہیں کہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور اسی طریقے سے جو ولی امر ہیں، جن کے ہاتھ میں امر اور اختیار ہے، جو ذمہ دار ہیں، ان کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہیں ہم ان پر بھی عمل پیرا ہوں۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ 1.5 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جب مسجد میں آئیں خاص طور سے تو 2 شخص کے درمیان 1.5 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ماسک پہن کر آئیں، اپنے ساتھ جائے نماز لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ اذان کے ساتھ ہی مسجد کھلا کرے گی اور نماز کے 10 منٹ کے بعد مسجد بند کر دی جائے گی۔ جمعہ کے دن بھی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کھلے گی اور نماز کے 15 منٹ کے بعد مسجد بند کر دی جائے گی۔ خطبہ جمعہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ خطبہ اور نماز دونوں ملا کر 15 منٹ سے زائد کا وقت اس میں نہیں لگنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مسجد کی صفائی ستھرائی اور جو دیگر تعلیمات اس تعلق سے موجود ہیں ان تمام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ توکلنا ایپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ تو محترم حضرات، یہ جو تعلیمات آئی ہیں اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، ہماری آپ کی اور تمام لوگوں کی جان اور صحت اور تندرستی کی حفاظت کی خاطر یہ کہا گیا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کورونا وائرس موجود ہے اور یہ خطرناک ہے، اور اس کے لیے احتیاط پرہیز کرنا، اور اللہ نہ کرے کسی کو اگر یہ بیماری لگ جائے تو علاج کرانا بر وقت انتہائی ضروری ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، ان تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، روئیں، گر گرائیں، ذکر و اذکار کریں اور توبہ اور استغفار کریں گناہوں سے، تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور مہربانی نازل ہوں۔ جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا، ہم چاہے جتنے بھی اسباب اور تدابیر اختیار کر لیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اسباب اور تدابیر تو اختیار کرنا ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ سے اچھی امید ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ گناہوں کے نتیجے میں ہیں تو گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، گناہوں سے باز آنا چاہیے۔ جہاں بہت ساری احتیاطی تدابیر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور بچنے کے لیے، وہیں سب سے اہم یہ ہے کہ انسانیت گناہوں سے باز آ جائے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے آج کا خطبہ اسی پر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو اس وبا سے، کورونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے اور اس وبا کو دنیا سے ختم کر دے، اور جو مسلمان اور جو لوگ اس وبا کے شکار ہو چکے ہیں، اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا اور عافیت عطا فرمائے، اور جن مسلمانوں کی اس میں موت ہو چکی ہے اللہ انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔